يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، خواہ مالدار ہو یا محتاج، کیونکہ خدا تو تمہارے بنسبت ان پر زیادہ مہربان ہے۔ تو تم حق سے کتراتے ہو، کترانے میں خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو۔ اگر گھما پھرا کے گواہی دو گے یا بالکل انکار کرو گے تو یاد رہے جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پاکستان میں تمام ہماری نشریات کو سننے والے، پاکستان سے باہر بھارت اور وہاں سے بھی آگے عرب امارات، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے نجف اشرف، کربلا معلیٰ اور وہاں سے بھی آگے مشہد مقدس، وہاں سے آگے ریاست متحدہ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور یورپین کنٹریز، افریقن کنٹریز، دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری یہ لائف نشریات سنی جا رہی ہیں، تمام سننے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کا محبتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلام ایک باضابطہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام جو قرآن اسلام کا آئین ہے، قرآن مجید اسلام کا جو آئین ہے، اور سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اس کا عملی اظہار ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی قوم اور معاشرے کی ترقی کے لیے اور اس معاشرے میں امن و امان کے لیے لازم ہے کہ وہاں پر
عدل کا نظام قائم ہو، اور لازم ہے کہ عدالت کے بغیر کوئی معاشرہ وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں پر قانون عدل کا نفاذ نہ ہو۔ 1,24,000 انبیاء اسی عدالت کے نفاذ کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور اپنی جانب سے جو کوشش ہو سکتی تھی عدالت کے نظام کے قیام کے لیے کوششیں کی، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا، وہاں پر آپ نے عدالت کا نظام قائم فرمایا، وہ عدالت کی جو خدائے بزرگ و برتر نے قرآن مجید میں جا بجا عدالت کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، آج کے علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہم اسلام کے نظام عدالت پر گفتگو کریں گے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں جو اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے لذت رمضان، جہاں پر جناب اسد صاحب مزیدار کھانے پکائیں گے اور اس کے بعد بہترین ریسیپیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا سیگمنٹ نعتیہ مقابلہ کون بنے گا سچ کی آواز، جہاں پر مشہور و معروف نعت خواں حضرات جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس سے پہلے آپ نے دیکھا پروگراموں میں بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کیا، آج بھی اسی طرح نعت خواں حضرات اس مقابلے میں شریک ہوں گے، اور جج صاحبان ان کے نعت سننے کے بعد آخر میں فیصلہ دیں گے کہ کون آج پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن میں آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، اس تمام پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے جن کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے، ان میں کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خاں کے لیے فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا، اور نعتیہ مقابلے میں شریک بچوں کو وسیم بھائی ہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے، ملکہ مسالہ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اسی طرح معروف سویٹس اینڈ نمکو دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور نیلسن پینٹ کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں۔ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلے میں شریک ثنا خانوں کے لیے سحری پیش کی جائے گی، وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، ہمارا علم و عمل کا سیگمنٹ جس میں علماء کرام اس وقت تشریف فرما ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں اور پرنسپل ہیں فیضان القرآن مدرسے کے، میری مراد حضرت علامہ مفتی عابد قادری رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا علی طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان مشہور معروف ثنا خاں جناب ثاقب چوہان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ہر روز کے ہر دل عزیز قاری قرآن بہترین آواز میں اس ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم جناب فیصل وڑائچ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور میں قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں سب سے پہلا سوال، عدل کی تعریف اور عدل و انصاف میں کیا فرق ہے؟ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ آج کا گفتگو کا جو موضوع ہے عدل و انصاف سے متعلق، یہ انتہائی ضروری اور اہمیت کا حامل ہے، اور عدل کسی بھی معاشرے کے قیام کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر معاشرے کا قائم رہنا وہ محال ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام نے اس عدل پر اور عدل کے نظام کے قیام پر بہت زیادہ زور دیا، جس طرح کہ خود آپ نے بھی کچھ دیر پہلے یہ کہا کہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا میں نظام عدل کو قائم کیا جائے۔ ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے عدل و انصاف، کسی حد تک تو ان کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں بہرحال کچھ فرق ضرور ہے۔ انصاف کا مادہ جو ہے وہ نصف سے ہے، آدھا، کسی چیز کو دو لوگوں میں برابر تقسیم کر دینا، یہ انصاف۔
جبکہ عدل کا مادہ جو ہے عین دال اور لام ہے، اس کے معنی قدر سے حقدار کو اس کا حق دینا، یعنی کسی چیز کو فریقین میں اس طرح تقسیم کرنا کہ جس کا جس قدر حق ہے اس کو اسی طرح دے دیا جائے۔ اس کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک روٹی فرض کریں اگر دو لوگوں میں تقسیم کرنی ہو، جن میں سے ایک بڑا آدمی ہے اور ایک بچہ ہے، تو اب ان میں ان کی ضرورت کے اعتبار سے اسے تقسیم کیا جائے گا، نصف برابر نہیں ہوگا، بڑے کو اس کی ضرورت کے مطابق اور چھوٹے کو اس کی ضرورت کے مطابق، تو یہ ان دونوں کے مابین پھر عدل ہوگا۔ اور اسی چیز پر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے جا بجا آیات کے اندر حکم فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی مسلم معاشرے کی تشکیل اور اس کے قیام کے لیے، اس کی بقا کے لیے اسے لازمی اور ضروری قرار دے دیا گیا کہ جو قانون قرآن ہمیں دیتا ہے اس کا نفاذ ہم اس انداز سے کریں کہ جتنے بھی فریقین ہیں جن کے باہم مابین فیصلے کرنے ہیں، جس حقدار کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے۔ پروگرام کے شروع میں آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی، اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب گواہی دینے کا وقت آئے تو گواہی دیتے وقت صرف اللہ کی رضا کے لیے تم گواہی دو، اگرچہ اس گواہی سے تمہاری ذات کا، تمہارے والدین کا یا تمہارے کسی رشتہ دار کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو، کیا کہنے، تم نے عدل کرنا ہے۔ عدالت سے عدل کے معاملے میں تم نے یہ نہیں کرنا کہ یہ میرا ہے تو اس کو زیادہ دے دوں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے والدین ہیں، یا سامنے کوئی طاقتور آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے تو اب فیصلہ اس کے حق میں چلا جائے، دوسرے کی حق تلفی کر کے اس کا حق اس کو دے دیا جائے۔ فرمایا اس طرح نہ کرو، بلکہ تم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینی ہے اور انصاف کے ساتھ اس میزان کو قائم کرنا ہے جسے عدل کہا جاتا ہے، جس کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے۔ جب تم اس طرح کرو گے تو اس سے معاشرے میں سکون اور چین اور امن قائم رہے گا، بے شک، جب تم اس طرح نہیں کرو گے تو پھر معاشرے کا امن تباہ ہو جائے گا۔ بے شک، اب یہ تباہ اس طرح ہوگا کہ عدل جو ہے یہ ظلم کے مقابلے میں ہے، جور کے مقابلے میں۔ اگر عدل نہیں ہوگا تو اس کا عکس یہ ہے کہ وہاں ظلم ہوگا، بے شک، اور ظلم پھر ایک وقت تک ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں بغاوت وجود میں آتی ہے، قتل عام، جھگڑے اور یقیناً فسادات، فساد پیدا ہوگا معاشرے میں جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ جی، جب میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میں انصاف کے ساتھ میرا حق بنتا ہے کچھ، اور سامنے والا رشتہ داری کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، عہدے اور منصب کی بنیاد پر میری حق تلفی کرتا ہے، عدل کے نظام کو قائم نہیں کرتا، تو پھر ایک وقت تک تو شاید میں دب کر رہوں لیکن کسی دن میں اپنے حق کو چھیننے کے لیے طاقت کا استعمال کروں گا، جس سے معاشرہ فساد کا شکار ہوگا اور اس سے جو ہے معاشرے کا نظام بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ میں یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اسی عدل کی اہمیت اور امپورٹنس اور معاشرے میں یقین اس کی معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، ترقی کے لیے، جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا، کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اس سوال پر آپ گفتگو فرمائے گا۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم، علم و عمل کے سیگمنٹ میں گفتگو جاری ہے، اسلام میں نظام عدل، اس کی اہمیت اور امپورٹنس پر مفتی صاحب نے بہت بہترین انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ اس کی اہمیت پر مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاراں درود و ہزاراں سلام بہ پیغمبر و آل و قیام۔ بہت شکریہ، قبلہ مفتی صاحب نے بہت وضاحت فرمائی۔ یہ ایک اسلام کا ایسا موضوع ہے کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی موضوع ہے ہی نہیں، انسان کی زندگی کا، معاشرے کی زندگی کا مدار جو ہے وہ عدالت۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عدالت کی تعریف اگر کی جائے، قبلہ نے بھی بہت وضاحت کی، لیکن عدالت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلی۔ عدالت یہ ہے کہ ہر شے کو اس کا مقام و مرتبہ مل جائے، جو اونچی عزت کا مالک ہے اس سے اونچی عزت دی جائے، جو درمیانے درجے کا ہے، جو یعنی جس کی جو عزت بنتی ہے، جس کا جو مقام بنتا ہے، اس پہ رکھنے کا نام عدالت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا این عدالت ہے۔ اور انصاف تو لفظ مادہ سے ہی ظاہر ہے کہ سویہ، برابری کی بنیاد پر تقسیم کو انصاف کہتے ہیں۔ اب جو ہے یہ تو تعریف ہو گئی معذرت کے ساتھ۔ اب عدالت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ عدالت کی اہمیت کیا ہے، تو مولا متقیان امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ سنہرا فرمان جملہ قابل غور ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ ایک معاشرہ کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو بس یہ اہمیت ہے عدالت کی کہ کافر معاشرہ ہو لیکن اگر اس میں عدل ہے، انصاف ہے تو اس کی بقا ممکن ہے۔ لیکن اگر وہ معاشرہ مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے ماننے والے سارے کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں عدالت نہ ہو تو ایسا معاشرہ بقا نہیں پکڑتا، اسے بقا نہیں ملتی۔ یہ اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ثاقب چوہان صاحب بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے گا۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے۔ میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں۔ مجھے دنیا میں میری دنیا میں عزت ہو رہی ہے۔ میری دنیا میں عزت ہو رہی ہے۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے۔ میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں۔ مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے۔ مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے۔ اور جلے ذکر علی سے جلنے والے، جلے ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ مولا علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو
کلندر نہیں آیا جلے ذکر علی سے جلنے والے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہترین جواب۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں، احادیث مبارکہ کے اندر اس پر جو عدل کے حوالے سے جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ان کی سیرت کے اندر ہمیں عدالت کہاں کہاں کس طرح نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ابتدائی گفتگو میں ہم نے کہا کہ اسلام کا جو نظام ہے اس میں عدل کو بنیادی حیثیت بے حاصل شک، ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے روئے زمین پر عدل کا قیام ہے۔ بے شک، تو یقیناً سیرت طیبہ کے اندر عدل کی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی، بلکہ اسلامی حکومتوں نے بھی عدل کی پوری دنیا کے لیے وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ صبح قیامت تک ان کی کوئی واہ، دوسری مثال نہیں بن سکتی۔ کیا بات ہے، حدیث طیبہ کے اندر سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مروی روایت ہے، جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا اللہ فرمائے گا۔ اکبر، اللہ اکبر، ان میں سب سے پہلا شخص امام عادل ہے سبحان اللہ، کہ جسے اللہ نے حکومت عطا فرمائی کیا اور کہنے، اس نے اس حکومت میں رہتے ہوئے عدل کو قائم کیا، واہ واہ واہ، کسی کی حق تلفی نہ ہونی دی، حقداروں کو ان کا حق دیا۔ بہت خوب، واہ، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عدل سے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے جسے سامعین نے بھی بارہا سنا ہوگا، کہ کسی لڑکی کا ایک مقدمہ پیش کیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، ٹھیک، تو اس کے قبیلے والوں کو چونکہ اسلام کی تعلیمات کا پتہ تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں چور سے متعلق ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل بھی مثالی ہے۔ واہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے جو ہے اس معاملے کو حدود اللہ کے اندر نرمی اور رعایت نہیں فرماتے، تو انہوں نے جو ہے بطور سفارش کوشش کی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس معاملے کے اندر کچھ نرمی کروا لی جائے۔ ٹھیک، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر جلال کا اظہار فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں بہت ساری امتوں کے احوال ہیں، اور ان کی تباہی کے اسباب میں سے یہ ہے اللہ اکبر، کہ ان میں غریب کے لیے قانون اور تھا، امیر کے لیے قانون اور تھا، انہوں نے نظام عدل کو قائم نہیں کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر یہ لڑکی نہ ہوتی، اس کی جگہ سیدہ کائنات ہوتی، اللہ اکبر، تب بھی عدل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہ آتا۔ اللہ اکبر، اللہ، تو یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے مثال عدالت ہے سبحان اللہ، کہ جس کی کوئی مثال اس روئے زمین پر نہیں دی جا سکتی، اور قرآن کریم فرقان حمید احادیث طیبہ نے عدل کو اسلامی معاشرے کے لیے جب بنیادی حیثیت قرار دے دیا ہے، تو پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور دور صحابہ میں جب تک خلفائے راشدین کا دور رہا، مولا کائنات کا وہ فرمان کہ عدل کے بغیر معاشرے کا قیام ممکن ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اندر بنیادی بات رہی جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ باقی رہا بے شک، اور معاشرے کا قیام باقی رہا۔ جیسے جیسے یہ چیز ہم سے رخصت ہوتی گئی تو ہمارا معاشرہ بھی تباہ ہوتا گیا۔ واہ واہ، اس کی ایک مثال آپ ہمارا موجودہ معاشرہ دیکھ سکتے ہیں جی، کہ اس معاشرے کے اندر ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ ہمارا ملک معدنیات و وسائل سے بھرپور ہے، بے شک، ہمارے پاس نوجوانوں کی کمی نہیں ہے، اشیاء خرد و نوش کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس افواج کی کمی نہیں، اسلحہ ساز و سامان کی کمی کیا نہیں، بات، لیکن ہماری ملک کے اندر اتنے مسائل ہیں اور اتنی خرابیاں ہیں کہ ہر شخص نیچے سے لے کر اوپر تک پریشانیوں کا شکار ہے، معاشرہ میں فساد بپا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عدل نہیں ہے، اور ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جو سابقہ امتوں کی تباہی کے اسباب بنے۔ کل بھی گفتگو میں اسی حوالے سے ہم جیسے جو حادثہ پیش آیا پاک آرمی جی بالکل، کے جوانوں کو شہید کیا، تو اس ملک کے اندر
80 سے 90 ہزار افراد قتل ہوئے. بالکل نظام عدل اگر ہو اور ان کو کٹہرے پہ لایا جائے بالکل. اور ظلم کے خلاف ایک اچھا برسر پیکار ہوں. یہاں ایک چیز کل ہم نے ذکر کی تھی کہ کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں. جی جی تو اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے انسان کا ذاتی معاملہ، جو میری ذات کو کسی کی ذات سے تکلیف پہنچی، یہ حدود کے اندر نہیں ہے، میرا اس کا آپسی معاملہ ہے، یہ عدالت میں نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر اس صورت کو دیکھیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا، واہ. بلکہ مسلم معاشرے کو اس کی تعلیم دی گئی کہ اپنی ذات کا معاملہ جہاں تک ہو درگزر سے کام لو. درگزر سے کام لو. لیکن جب بات قانون کی آ جائے گی، جب حدود اللہ کی آ جائے گی تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. اچھا اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہم ناظرین کرام سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو جاری ہے اسلام کا نظام عدل، اور اس پر علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں. اور بریک سے پہلے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں نظام عدل کو بیان فرمایا. میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. اس وقت اسلامی ممالک ایک بڑی تعداد میں دنیا میں اسلامی ممالک کی حکومت ہے، اس میں اسلامی حکومت ہے، لیکن ہمیں نظام عدل نظر نہیں آتا ہے. جس طرح آپ لوگوں نے بیان فرمایا ہے کہ حقدار کو حق ملنا چاہیے، تو اگر پوری دنیا کی بات کریں، پھر ہم اپنے ملک کی ہی بات کریں، تو نظام عدل جب اتنا اہم ترین ہے اسلام کے اندر، پھر ایک اسلامی حکومت ہو اور اس میں وہاں پہ نظام عدل کا قیام نہ ہو، کس طرح یہ سلسلہ چلے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. اور عدل، عدالت اور اس کا نفاذ اور اس نفاذ کا انتظار، یہ انسانی معاشرے کا سب سے بہترین پہلو ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ عدالت کہیں بھی نہیں ہے. اور جیسے قبلہ نے فرمایا، اور یہ قرآن کی تعلیمات ہے کہ ہر نبی جو دنیا میں تشریف لے آیا عدالت کا پیغام لے کے آیا. اور ائمہ کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ ائمہ عدالت. جی. تو ہر نبی عدالت کا پیغام لے کے آیا، اور معاشرے کا ایک ایک فرد جو ہے وہ عدالت کا منتظر ہے. بے شک. اور تیسری بات یہ کہ عدالت کہیں پر بھی نہیں ہے. تو ان تمام باتوں میں جو خوبصورت پہلو ہے وہ یہ کہ یہ دنیا عدالت کے انتظار میں ہے، اور عدالت کسی دن قائم ہوگی. ٹھیک ہے. قائم ہوگی. تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ابھی کسی کے ساتھ انصاف ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، مسلم میں غیر مسلم میں عدالت نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کا دین یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی عدالت، انصاف ظاہر ہوگی. اور وہ وقت آئے گا، اور اگر اسی کے انتظار میں رہے، جب اس کے انتظار میں رہیں گے تو اس کے لیے پھر زمینہ بھی فراہم کرنا پڑے گا. بھائی عدالت قائم کرنی ہے، معاشرہ ایسا ہو جائے جس میں عدالت رائج ہو، تو معاشرے کے ایک ایک فرد جو ہے اپنے حصہ ڈالے گا کہ میں بھی اس عدالت کے قیام کے لیے، اس معاشرے کی تشکیل کے لیے، تکمیل کے لیے کام کروں. تو عدالت تو نہیں ہے، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ دنیا انشاءاللہ العزیز وعدہ خدا کے موافق ایک امام عادل کی نگرانی میں اس کائنات پر عدالت غالب آئے گی اور لوگوں کی عقلیں مانیں گی. جیسے ہمارے درمیان تڑپ ہے کہ بھائی معاشرے میں انصاف نہیں ہو رہا، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، ایسا ہو رہا ہے. تو یعنی ہمارے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں یہ بات ہے کہ عدالت ہونی چاہیے. اور یہی سوچ اور یہی تصور آہستہ آہستہ انسان کی عقل کو تحریک دے گی کہ کسی طرح ایک عادل معاشرے کے قیام کے لیے اقدام کرے. تو انشاءاللہ العزیز ابھی تو عدالت نہیں ہے، لیکن عدالت جو ہے اللہ کے وعدے کے مطابق قائم ہوگی. اور اگر عدالت کی مثال لینی ہو سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو مجھے یہ جملہ پڑھتے ہوئے بڑا عقیدت میری بڑھ جاتی ہے، معرفت بڑھ جاتی ہے اللہ کے رسول سے مطابق کہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لوگوں کی طرف جو نظر رحمت کرتے تھے اس میں بھی عدل اور انصاف ہوتا تھا، اس میں بھی عدالت ہوتی تھی معاشرے کا. آپ کے اصحاب میں کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول نے دیکھنے میں، توجہ کرنے میں مجھ سے عدالت سے کام نہیں لیا. تو یہ اللہ کے رسول کی سیرت کا سبحان اللہ، خوبصورت سبحان اللہ. قبلہ نے بیان فرمایا اور وہ حدیث رسول بھی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ تو ٹھیک ہے کہ اس زمانے کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مہدی دوراں آئیں گے اور اس کائنات کو عدل انصاف سے پر کریں گے، لیکن اس وقت ہم اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بحیثیت مسلمان کے 1,24,000 انبیاء آئے اس نظام کے نفاذ کے لیے. ہمارے نبی مرسل خاتم النبیین اس نظام کے نفاذ کے لیے آپ نے کام کیا، صحابہ کرام نے اس پہ کام کیا، لیکن یہ کہ وہ جو چاہتے تھے اس انداز میں اس کائنات میں عدل انصاف کا بول و بالا ہو، وہ نظر نہیں آتا. اب تو خود اسلامی ممالک میں نظر نہیں آتا. ہم باقی مغربی ممالک کی ہم کیا بات کریں؟ حالانکہ مغربی ممالک کو دیکھیں تو شاید ہم سے زیادہ نظام عدل وہاں ہو. ہم سے بہتر. جی، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم ان ممالک کی اگزامپل دیتے ہیں کہ عدل کے حوالے سے دیکھیں، نظام کے حوالے سے دیں، عدالتی نظام. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے عدالتی حوالے سے، نظام کے حوالے سے 143 نمبر پہ آ رہا ہے، اور دنیا کے اندر دیکھیں گے تو ان کے نظام عدل اور ان کے جو جسٹس ہیں ان کی عدالتیں دیکھ کے ہمیں اپنے جو اسلام کے اندر جو صحابہ کرام نے جو چیزیں پیش کی وہ نظر آتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ عدالتیں اس طرح قائم کرتے ہیں کہ جس طرح اسلام میں حکم ہے. ایسا کیوں ہے آگا؟ قبلہ یہاں پر تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں جو سمجھ سکا اب تک کے حالات کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ انسانی قوانین کے مقابلے میں الہی قانون کا نفاذ کیوں ضروری ہے. جی، الہی قانون اور انسانی قانون میں فرق یہ ہے کہ جب قانون خداوندی کا نفاذ ہو تو اس میں کسی کے لیے حق تلفی نہیں ہے. بے شک. جبکہ انسان جب بھی کوئی قانون بناتا ہے تو اس کے بنانے والے جو سرکردہ افراد ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی رائے فرار اس میں رکھتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی ہاں. اور جب بھی ایسا قانون بنتا ہے تو اس قانون میں یہ ضرور رہے گا کہ اس کے ذریعے سے عدل قائم نہیں ہو سکے گا. اس وقت دنیا کے اندر جہاں بھی جو بھی قانون ہے، قانون الہیہ کے علاوہ، چاہے ہمارا جمہوری نظام ہو، چاہے مغرب کا نظام ہو، اس کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ قانون بنا تو دیا گیا ہے لیکن جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے اپنے لیے الگ پیمانے بنائے ہیں جی، اور نچلوں کے لیے الگ پیمانے بنائے ہیں. اچھا، جب اوپر حاکم چور ہوگا یا حاکم خود قانون پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو نیچے وہ اسے کیسے نافذ کرے گا؟ کیسے ہوگا؟ اس کا نفاذ ممکن نہیں ہوگا. اچھا، یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جن چیزوں کو دو بنیادی ستون کی حیثیت قرار دے دیا گیا ان میں سے ایک ہے کہ منصب اہل لوگوں کو دیا جائے. اگر منصب نہ اہلوں کے پاس ہوگا نا تو پھر آپ کے پاس کیسے ہی قانون کیوں نہ ہوں ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. منصب اہل لوگوں کے پاس ہوں اور پھر قانون انسان کا بنایا ہوا نہ ہو بلکہ کتاب اللہ کا ہو، اہل لوگ اس کے نفاذ کی ذمہ داری اٹھائیں تو یقیناً معاشرے میں وہ عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے جس کے کچھ نمونے تاریخ اسلام نے پیش کیے ہیں، جس سے دور ہو جانے کے بعد ہم نے وہ نظام پھر سے کھو دیا. تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں اہل لوگوں کو منصب دیے جائیں. اور اہل لوگوں کو منصب کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے معاشرے میں شعور و آگاہی ہونی چاہیے. بے شک. ہمارے ہاں کسی شخص کی عزت افزائی یا اس کے مقام و مرتبے کو کس چیز سے ہم ناپتے ہیں؟ پیمانہ ہمارا کیا ہے؟ یا اس کی شہرت سے یا اس کی دولت سے. بے شک ہے سر. ٹھیک ہے. جبکہ قرآنی تعلیمات کیا ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ شخص ہے جو متقی و پرہیزگار ہو. بے شک. چونکہ ہم میں شعور اور آگاہی نہیں ہے تو ہمارے ہاں متقی ترین شخص ہو لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کی شہرت نہیں ہے تو اسے کوئی سلام بھی نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں اخلاق سے بالکل عاری بدترین صفات کا حامل آدمی، اس کے پاس اگر دولت دنیاوی ہے یا اس کی تھوڑی شہرت ہے تو لوگ اسے جھک جھک کر سلام بھی کرتے ہیں، اسے منصب بھی دیتے ہیں. ہمارے ملک میں اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں کہ نااہل لوگوں کو اعزازی طور پر منصب دیے گئے ہیں، انہیں ڈگریاں دی جاتی ہیں، پھر انہیں مناصب پر بٹھا کر ان سے کہا جاتا ہے اب آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں. ایسے فیصلے جب ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو وہ بنیادی ستون جو اسلام نے ریاست کی قیام کے لیے ضروری قرار دے دیے ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب اسلامی تعلیمات سے آگاہی عوامی سطح پر ہو
اور اس کے راستوں کو بھی ہم نے خود اپنے نظام کے اندر بند کر دیا ہے۔ میں ایک معذرت کے ساتھ آپ کی قطع کلامی معاف، ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ نظام اسلامی ہے اور قوانین اسلامی ہیں، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، اس کے باوجود ہمارے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو عدالتی نظام میں جو ہمارے رائج ہیں وہ فیصلے اسلام کے خلاف ہیں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وہاں افراد موجود ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ قوانین ان کے سامنے سے گزر کے جائیں اور وہ پھر اسلامی بن کے جائیں۔ میں نے جب پہلی دفعہ آئین پاکستان کو پڑھنا چاہا تو میں نے اس کی ابتدائی شکوں میں یہ دیکھا کہ مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہر وہ قانون جو قرآن و سنت کے متصادم ہو بن جائے تو وہ از خود کا لدم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آئین پاکستان کی بالکل ابتدائی شکوں میں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، سود کا نظام کیا یہ اسلامی قوانین سے متصادم نہیں ہے؟ 70 سال سے کیا ہمارے ملک میں رائج نہیں ہے؟ بالکل رائج۔ اچھا، اسلامک نظریاتی کونسل کی حیثیت یا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کیس کر کے اس کے اندر اس مسئلے کو رکھ کر سالہ سال اس پر بحث کی گئی، پھر اس نے ایک فیصلہ دیا کہ جی اس پر جو مقدمہ کیا گیا ہے کہ یہ شریعت اور قرآن و سنت سے متصادم ہے، حالانکہ اس میں تو اتنا وقت لگنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو بالکل واضح بدیہی بات ہے، قرآنی آیت ہے، بالکل سیرت طیبہ ہے، سب کچھ موجود ہے اس میں۔ لیکن اس کے باوجود اس کیس کو اسلامک نظریاتی کونسل کے اندر سالوں لگ گئے، سالوں کے بعد اس کا ایک فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کو بھی ہمارے اس نظام نے، جسے ہم نام تو اسلامی کا دیتے ہیں لیکن بہرحال حقیقتاً وہ اسلامی نظام کے قائم مقام نہیں ہے، ان ارباب اقتدار نے جن کے مفادات اس سودی نظام سے جڑے ہوئے ہیں فوراً اسے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے تو آج تک اس پر عمل درآمد نہیں دیکھا۔ علماء نے اس کے متعلق کوشش کی، باہم بین المسالک کانفرنس منعقد کی گئی حرمت سود کے حوالے سے کہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اسلامک نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہی صحیح ہے، اسی کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، سودی نظام کا خاتمہ ہو، اس سے ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، نہیں تو اللہ سے اعلان جنگ کر کے ہم کون سا معاشرہ، کون سا نظام بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ہمارے ہاں کہنے کو تو اسلامی نظام ہے لیکن حقیقتاً ہمارے فیصلے اسلامی نظام کے مطابق نہیں ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، کہ جو نظام خود اسلام نے دیا اور خاتم المرسلین نے اس قرآنی نظام کو نافذ بھی کیا ہے، بالکل ایسا نہیں کہ ابھی اس پہ بحث کی ضرورت ہے کہ اس میں علماء پھر بحث کرنا شروع کر دیں، ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے سود کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں واضح ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت سارے اور مسائل ہیں، جیسے ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کی میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے عام عوام کے سامنے تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو بھی قانون آتا ہے وہ ان علماء کرام سے گزر کے آتا ہے، اور وہ اس کو اوکے کرتے ہیں کہ ہاں یہ اسلامی نظام کے مطابق اسلامی قانون ہے، تب جا کے وہ نافذ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو عوام کے سامنے کی چیز ہے۔ جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ خاص کر اب یہ تھوڑا سا اسی عنوان سے میں، چونکہ نظام کی بات ہو رہی ہے، کہ شوہر کو دوسری شادی کے لیے بیوی سے پوچھنا ضروری ہے، کیا کسی فرقے میں اس طرح کی بات ہے اسلام میں؟ جو چیزیں نصوص سے ثابت ہیں نا، جس چیز کی قرآن و سنت میں وضاحت موجود نہ ہو تو اس پر پھر فقہی مسائل آتے ہیں۔ جو چیز نص کے اندر موجود ہے پھر اس میں دوسری بات کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھیان کرام، مرحبا، سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سجاد علی درویش، معروف منقبت خان نوحہ خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور میں چاہوں گا کہ کلام سے، منقبت سے سلسلے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تکلم صاحب کی یہ لکھی ہوئی منقبت جناب علی اکبر کے اوپر کہ ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، ارے زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا علی اکبر،
زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا علی اکبر. بطور خاص شعر پیش کروں، دیکھیے گا. ارے دیے راہب کو جس نے ساتھ بیٹے اپنی مرضی سے، ارے دیے راہب کو جس نے ساتھ بیٹے اپنی مرضی سے، کیوں کہ نماز شب میں اس نے آپ کو مانگا علی اکبر. نماز شب میں اس نے آپ کو مانگا علی اکبر. اور یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی، یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی. محمد مصطفیٰ ہے آپ کا سایہ علی اکبر. محمد مصطفیٰ ہے آپ کا سایہ علی اکبر. دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب. ارے خدا کے لاڈلے کے لاڈلے ہو جب خدا کے لاڈلے کے لاڈلے ہو تم جبھی رب نے عزا میں بھی تمہارا نام ہے رکھا علی اکبر. زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا علی اکبر. جزاک اللہ. بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے جناب سجاد علی درویش صاحب. میں سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب میں جو نظام رائج تھا، اس حوالے سے نظام انصاف تھا یا کس طرح کا نظام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب کے معاشرے کو معاشرہ جاہلیت کہا جاتا تھا، اور اسی اعتبار سے اس زمانے کو پھر زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت اسے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر ہر قسم کے خبائث اور برائیاں عام تھیں، اور ان برائیوں میں جو سب سے بڑی برائی تھی وہ تھی عدل کا نہ ہونا اور ظلم کا عام ہونا. ظلم اس اعتبار سے عام تھا کہ طاقتور کے لیے ساری سہولتیں تھیں، سارے قانون اس کے لیے تھے، سارے فیصلے اس کے لیے تھے، ساری عدالتیں اس کے لیے تھیں. جو طاقتور ہوتا وہ جو چاہتا کرتا، اور کمزور کے لیے کسی طرح کے کوئی حقوق نہیں تھے. اس کی وجہ سے اس معاشرے میں اتنی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ وہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے قابل بھی شاید نہ رہا. اور اس کی مثالیں آپ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا اور انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بدترین سلوک کرنا، یہ اس معاشرے کی عام روایات تھی. کسی طاقتور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی وہ اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ جس طرح کا چاہتا معاملہ کرتا، لیکن اسے ان معاملات کے لیے پوچھنے والے کوئی لوگ نہیں تھے. اچھا، اس معاشرے میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک تھے مشرکین اور دوسرے اہل کتاب. مشرکین کے پاس تو کوئی الہی قانون تھا ہی نہیں، انہوں نے اپنی ذات کے لیے خود قانون وضع کیے، اور وضع کرنے والا طاقتور ہوتا. طاقتور قانون اپنے لیے نہیں، اپنے سے نیچے والوں سے مواخذے کے لیے یا انہیں اپنی غلامی میں چلانے کے لیے بناتا، پھر اس قانون کا نفاذ انہی پر ہوتا، اس پر کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی. اس کے مقابلے میں اہل کتاب کے پاس تو آسمانی قوانین تھے.
لیکن وہ بھی اس تباہی کا شکار اس لیے ہوئے کہ ان میں سے جب کوئی طاقتور جرم کرتا، جب کوئی مالدار آدمی جرائم کا شکار ہوتا اور اس سے متعلق جب فتویٰ لینے وہ جاتے تو پھر طاقت، رشوت اور پیسے کے زور پر احکام بدل دیے جاتے۔ اسی لیے ان کی کتابیں تحریف کا شکار ہوئیں کہ جب کسی امیر نے جرم کیا تو کتاب میں اس سزا کو ہی بدل دیا گیا کہ ہمارے یہاں قانون یہ ہے یا اس کی سزا یہ ہے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے وہ بھی تباہی کا شکار ہوئے، اور اس تباہ حال نظام کے اندر پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جب ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کے اندر عدل اس اعتبار سے قائم فرمایا کہ جس کا جو حق تھا اس کے حق کو مقرر فرما کر پھر حقدار تک اس کا حق پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ انسان تو انسان، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کچھ شکایت کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر اس سے کہا کہ یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس پر بوجھ زیادہ لادتے ہو، لیکن اسے غذا کم دیتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے اسے کام کے لیے بنایا گیا ہے، کام اس سے ضرور لو، لیکن جو اس کا حق ہے پھر اسے خوراک ملنا چاہیے، اس کی غذا مکمل ملنی چاہیے، تم اسے وہ غذا دو۔ بہت خوبصورت۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، آزاد لوگوں کے حقوق بیان فرمائے۔ ایک تو ان کے حقوق خدائی قانون کے مطابق مقرر کیے گئے، پھر جیسے جیسے نظام نافذ ہوتا گیا حقدار کو اس کا حق دیا جاتا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ عرب کا معاشرہ جس کی برائی ضرب المثل تھی، پھر اخلاق اور ایک اچھے معاشرے کے اعتبار سے وہ ضرب المثل بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ جہالت کے گھٹاٹو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہاں پر اپنی ہی جگر گوشہ کو زندہ درگور کرتے تھے، کوئی نظام نہیں تھا، اور غلاموں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا تھا۔ ایسے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا مفتی صاحب نے، بلکہ روایت یہی ملتے ہیں کہ آپ نے ان اہل کتاب سے بھی کہا کہ میں تمہارے فیصلے تمہاری کتاب سے کروں گا، سبحان اللہ، اور وہ فیصلے کہ جو تم نے چینج کیے ہیں، وہ جو حقیقی فیصلہ ہے وہ بھی تم جانتے ہو کہ جو خدا کی طرف سے جو فیصلہ تمہاری کتاب میں موجود ہے اس کے مطابق وہاں جا کے دیکھو تو میں اس طرح بھی فیصلہ کروں گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جو محیمن کا، کہ گزشتہ جو کتابیں ہیں ان کا علم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل کو قائم فرمایا، اور بلکہ تمام ان جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے خود اہل کتاب کے لوگ تھے ان کو بھی سامنے رکھ کے ان کی کتابوں سے ان کے فیصلے سنا دیے، اور ایک ایسا نظام قائم فرمایا اور پریکٹیکل ہوتا نا کہ یہاں پہ جیسا آج دنیا کے اندر اقوام متحدہ نے بھی ایک چارٹر بنایا ہوا ہے، چارٹر آف ہیومن رائٹس، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بہترین نظام کوئی نہیں، اس طرح بہترین کوئی چارٹر ہی نہیں ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اور پھر کرٹیسائز کرتے ہیں اسلام کو کہ اسلام میں تو انسانی حقوق ہی نہیں، یعنی اس کے اندر تو اسلامی اچھا لفظ انسانی حقوق خود ایسی ٹرمینالوجی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، قرآنی ٹرمینالوجی نہیں، انسانی، قرآن نے تو بندے کے حقوق بیان کیے۔ تو میں نے چونکہ اس پہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اسی عنوان سے ہے، تو اس پہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں میں انسانی حقوق نہیں ہوتے، خواتین کے حقوق، دوسروں کے حقوق، تو اس پہ جو اصل جو مرکزی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ انسانی حقوق سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان ہے اور وہ بالکل آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، اس عنوان سے اس کے حقوق بیان ہوئے، اور اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ بندے کے حقوق ہیں، یعنی انسان آزاد نہیں ہے بلکہ خدائے بزرگ برتر کا یہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پہ لاگو ہوں گے، اب اس کے بعد اس کی کیا آزادی ہے وہ خدا ہی دے گا اس کو، یعنی آقا کے انڈر میں ہے تو آقا جو حقوق ان کو، تو اب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا، اب کوئی تقابل ہی نہیں ہے ان کے درمیان کہ آپ اسلام سے مقابلہ کریں کہ ہم نے انسانی حقوق دیے، آپ تو مادر پدر آزاد ایک انسان کو سامنے رکھ کے حقوق دیتے ہیں، وہ جیسے چاہے کرتا پھرے، جو آج دنیا میں نظام جو وہ کہتے ہیں کہ جس انسان آزاد ہے وہ جس کے بارے میں جو چاہے کہتا پھرے، اور یہاں تک کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن مجید کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے اور اس کو آزادی حاصل ہے کہ جس کو چاہے کرے۔ اب یہی چیز اگر ان سے کہیں آپ آج اسرائیل کے بارے میں آپ ہولوکاسٹ کو ڈسکس کریں نا، آپ ہولوکاسٹ کو ڈسکس کرنا پابندی ہے، خود یورپ کے اندر مغربی ممالک میں ان کے اندر یہ کہ آپ ہولوکاسٹ پر ڈسکس نہیں کریں گے، جی یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہاں پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فریڈم اسپیچ کیوں نہیں ہے، یہاں آزادی کیوں نہیں، آپ ان کے کسی بزرگ کو آپ کہیں نا، چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان تو تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایسا کرے
خدا نخواستہ اگر کوئی حضرت موسیٰ کی نعوذ باللہ توہین کرے تو کیا یہودی کو اجازت دیں گے کہ بھئی فریڈم آف اسپیچ ہے؟ کیا عیسائی اس بات کو برداشت کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کرے، خدا نہ کرے کوئی مسلمان ایسا کرے تو کیا وہ اس کی اجازت دیں گے کہ بھئی آزادی رائے ہے، انسان کو آزاد ہے، وہ کہہ سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دوغلا جو معیار ہے دنیا کے سامنے کہ وہ اپنے لیے کچھ اور معیار رکھا ہے انہوں نے، اور دنیا کے لیے اور اسلام کے لیے خاص کر کہیں گے کہ وہ فریڈم آف اسپیچ ہے۔ تو ایسا نظام کہ جو بنایا تو ہے مغرب نے، اور اس سے زیادہ متاثر کیا کریں کہ مسلمان بھی ہیں۔ ایسے اسکالرز آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو کہتے ہیں بھائی یورپ اور مغربی نظام جو ہے وہ بہت بہترین ہے، حقوق کی وہی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ خواتین کے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر بھی تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ ان کو آزادی نہیں ہے اسلام میں۔ میرے خیال سے اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو خود یورپ کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں ان کا جو نظام آئلی نظام ہے وہ برباد ہو چکا ہے۔ وہ خود اس بات پہ جو احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے اسلامی نظام کے عنوان سے، نظام عدل کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، اور میں قبلہ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، بلکہ سوال کیا، آج کے اس نظام کو دیکھ کے، دنیا کے سسٹم کو دیکھ کے، ہمارے ملک کو یا دنیاوی اسلامی ممالک کو دیکھ کے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نظام عدل جو اسلامی نظام عدل ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح یہ نظام عدل کا قیام عمل میں آ سکتا ہے اس دنیا میں؟ اس نظام جو آپ بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ نظام عدل جو قائم ہوگا امام زمانہ کے، اس سے پہلے پروگرام ہمارا مختصر ہے اور موقع بھی کم ہے، تو ہر سوال تشنا رہ رہا ہے۔ پہلا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا معاشرہ کا تقابل جو ہے نا مغرب کے معاشرے سے تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ جو معذرت کے ساتھ جو تقابل کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ان کا معاشرہ ویسا ہے، لیکن میری اپنی ایک تشریح ہے، وہ آپ ذرا سنیے کہ یہاں چوری ہو سکتی ہے، وہاں نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں کوئی چور ہے تو اس لیے یہاں چوری ہو سکتی ہے، لیکن وہاں سبھی برابر ہیں تو کوئی کسی کو چوری کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ اس لیے جو مثالیں جو ہے نا ہم اپنے اوپر تطبیق کرتے ہیں وہ ان کی اچھائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور برائی کی طرف نشاندہی ہے۔ تو عرض یہ کہ نہ ان کا عدالتی نظام ہمارے لیے قابل تقلید ہے، نہ ان کا معاشرہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، نہ ان کی ترقی قابل تقلید ہے، نہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا جو احساس ہے وہ ہم مسلم ہیں، ہم موحد ہیں، ہم مسلم ہیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا احساس ہے۔ ہمیں ان سے کوئی تقابل نہیں ہے۔ اگر جاپان میں ترقی ہو رہی تو وہ کیڑے مکوڑے بھی تو کھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کوئی بتوں کو پوچھتے ہیں۔ یہی اشرف المخلوقات انسان ہے نا۔ بحمداللہ ہم جس حال میں ہیں وہ اللہ کا شکر ہے، ہر حوالے سے ہم ان سے بہتر ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی نقص ہے تو وہ ہماری خامی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہمارے نظام میں کوئی نقص نہیں ہے، ہمارے دین میں کوئی نقص نہیں ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا نظام مکمل ہے، ہماری عدالت کی تعریف مکمل ہے۔ افسوس اسی لیے ہے کہ جب آپ اتنا اچھا نظام رکھتے ہیں اور پریکٹس میں جو ہے وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ لہٰذا یہ یورپ کی مثال مجھے کبھی متاثر نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا معاشرہ کچھ بھی ہو، کچھ مثالیں تو آپ نے دے دی کہ وہاں خاندانی آئلی نظام تباہ ہوا اور بہرحال ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہے، اور ان کی ترقی ان کے لیے مبارک ہے، لیکن ہمیں اپنا دین اسلام ایمان ہمارے لیے کافی و شافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عدالتی نظام کے قیام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کی بنیاد جو ہے نا اپنی ذات سے ہے، اور وہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ کسی نے کہا کہ میں جناب امام خمینی سے کہا کہ میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک میں پاکستان، تو امام خمینی نے فرمایا پہلے آپ جو ہے نا اپنے جو 6 فٹ کا وجود ہے اس پہ نافذ کریں اسلام، پھر اسلام خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ تو اس اصلاح کے نظام کے لیے بہت سمپل سا اصول ہے، ایک طرف قرآن اور اللہ کے رسول اور ائمہ کی سیرت ہے، دوسری طرف ہماری اطاعت اور بندگی اور آمادگی ہے۔
اور یہ دو باتیں مل جائیں تو وہ معاشرہ جس کی ہم تمنا رکھتے ہیں، جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، ابھی تکمیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ معذرت کے ساتھ وہ سوشل میڈیا کی مثال کی طرح کہ کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہر مسلمان کو، ہر مومن کو جہنم میں دوسرے کا مقام نظر آتا ہے، جی لیکن بھائی اپنا بھی تو دیکھیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ کہاں پر ہے۔ اور جس دن ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس، جان پہچان، دوست احباب کو جہنم کے طبقات میں بھیجنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ میرا کون سا عمل مجھے کہاں بھیج رہا ہے، بس عدالت نافذ ہونا شروع ہو جائے گا۔ عدالت ہم اپنی ذات پر، اپنے وجود پر نافذ کرنا شروع کر دیں، ایک دم سے جیسے رنگ بکھرتا ہے مائع چیز میں، ایسے ہی عدالت کا نظام تیزی سے پھیلے گا اور پروان چڑھے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ آپ اسی حوالے سے کوئی پیغام اس عنوان سے؟ یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ ابتدائی پروگرام میں تلاوت کی گئی، اس کے آخر میں یہ بات موجود ہے کہ نظام عدل کے قیام میں رکاوٹ کیا چیز ہے۔ جی فرمایا فلا تتبعوا الہوا، کیا خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ بے شک۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے جمی احکام کی طرح روزے کی فرضیت کا سبب بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ آج یورپ کی طرف جو ہمارے لوگ متاثر ہوتے ہیں یورپ سے، یا متوجہ ہوتے ہیں، یا اس جیسا نظام چاہتے ہیں، تو اس نظام میں انہیں خوبیوں کا نہیں پتہ، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل وہ اس میں دیکھتے ہیں۔ جی ہمارے لوگ اس اعتبار سے یورپ سے متاثر نظر آتے ہیں کہ وہاں انہیں لگتا ہے کہ ہر طرح کی آزادی ہے، جبکہ حقیقتاً وہ آزادی نہیں، وہ آزادی جو ہے شخصیت کی تباہی ہے۔ کچھ دیر پہلے آپ نے خواتین کے حقوق سے متعلق بات کی، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عورت کو آزادی کا جھانسا دیا جاتا ہے، جبکہ یورپ کے اندر ایک عورت جب ایئروسٹیز کی حیثیت سے جہاز میں جاتی ہے نا، اسے اپنی مرضی کا لباس پہننے کی بھی آزادی نہیں ہے، بلکہ اسے تو اپنے سیلف ڈیفینس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اگر اسے غلط نظروں سے دیکھتا ہے تو وہ ڈیفینڈ کرے کہ نہ دیکھو مجھے، نہیں کہہ سکتی، اسے ہر کس و ناقص سے مسکرا کر ہی بات کرنی ہے۔ تو یہ کہاں کی آزادی ہے؟ تو خواہشات نفسانیہ کی اتباع نہ کر کے اگر ہم تقویٰ کو اختیار کرنا چاہیں بحیثیت مسلمان، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس طرح حضرت نے بھی فرمایا کہ تقویٰ کے اختیار کے ساتھ ہی ہماری اپنی ذات پر یہ نظام نافذ ہوگا، تو پھر فرد سے معاشرہ ہے، بے شک ہے سر۔ افراد سے مل کر معاشرہ، اور معاشرہ پھر اسی نظام کا نام ہے، اس کے اندر خود عدل و انصاف بھی آ جائے گا، اسلامی نظام کا قیام بھی آ جائے گا۔ ایک جملہ اگر میں آپ کی اجازت سے کہوں، ہمارے بھائی نے منقبت جو پڑھی، اس کے حوالے سے میں نے حضرت صاحب سے بھی پوچھا کہ وہ تشریح طلب ہے، تو میں چاہوں گا کہ آئندہ جب اسے پڑھا جائے تو تشریح کے ساتھ، یا پھر ایسے کلام کو پڑھنے سے رکا جائے جس سے عوام میں شبہات پیدا ہوں۔ یہی میرا کہنا تھا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے۔ جی بالکل، جو نظام، جس اسلامی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے بھی فرمایا کہ انفرادی طور پہ ہر آدمی اپنے اندر وہ نظام عدل کا قیام عمل میں لے کر آئے گا تو یقیناً فرد سے پھر معاشرہ بنتا ہے، تو معاشرے میں قیام امن ہوگا، اور اس معاشرے میں قیام امن کے لیے لازم ہے کہ جو سربراہ کو آپ چنتے ہیں، جس کا آپ انتخاب کرتے ہیں، اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کا اگر نمائندہ ہے، اسلامی نمائندہ ہے، تو وہ سب سے پہلے عدالت اسی سے شروع ہوتی ہے، اور جس عظیم عدالت اور اس اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ہم سب انتظار میں، اس کائنات انتظار میں، کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کی اس کائنات کے اندر اس نظام عدالت کا اور اسلامی نظام کا بول و بالا ہوگا، یعنی اسلام کا بول و بالا اس انداز میں ہوگا کہ پوری کائنات میں اسلام کا پرچم ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا، لیکن اس پرچم کو اور اس پرچم کے تھامنے والے اور اس نظام کے نافذ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمائندہ ہو کہ جو وہ پاکیزہ تر ہو اور اسی کی سیرت پر عمل پیرا ہو۔ اچھا ناظرین کرام، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم۔ ہمارا یہ آج کا آخری سیگمنٹ ہے اور نعتیہ مقابلہ کون بنے گا سچ کی آواز، جس میں ہمارے بچے اور بچیاں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جج صاحبان تشریف فرما ہیں جو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ان بچوں نے کس انداز میں کلام پیش کیا، کلام کتنا اچھا تھا، اور پڑھنے کے حوالے سے جو قوانین و ضوابط اس سے پہلے بتائے جا چکے ہیں، ان قوانین کے مطابق انہوں نے کلام پڑھا نہیں پڑھا، ان تمام کو دیکھنے کے بعد نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ سلسلے مقابلے کا باقاعدہ آغاز سے پہلے
یہ جو ہمارا پروگرام، یہ سیگمنٹ جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، جن کے تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، ان میں کمانڈر بلڈر اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے ہمیں تعاون حاصل ہے 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا۔ 14 اسٹار بلڈر اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خاں کو فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا۔ نعتیہ مقابلے میں شریک بچوں کو وسیم بھائی ہیمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ ملکہ مسالہ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں۔ اسی طرح معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلہ میں شریک ثنا خانوں کے لیے سحری پیش کی جاتی ہے۔ وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ وائٹل چائے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مشہور معروف برانڈ ہے اور کروڑوں لوگوں کی پسند ہے۔ صرف پاکستان میں ایک دن میں وائٹل چائے کے 5 کروڑ سے زیادہ کپ پیے جاتے ہیں، جو کہ وائٹل چائے کے ذائقے اور معیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وائٹل چائے کی کامیابی کی بڑی وجہ اعلیٰ معیار اور بھرپور ذائقہ ہے، اور ان کا سلوگن ہے وائٹل پیو زندگی جیو۔ سلسلہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آج کے نعت خواں حضرات کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کے مقابلے میں جن نعت خواں حضرات شریک ہوں گے ان میں تہذیب احمد، محمد حمزہ عطاری، عمیمہ شہزاد، جعفر عمران جعفری آج کے اس مقابلے میں شریک ہوں گے، اور ہمارے ساتھ جج صاحبان تشریف فرما ہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مشہور معروف نعت خواں منقبت خواں جناب سجاد علی درویش صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام بہت میں۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ یکم سے آج تک اور انشاءاللہ آگے تک ہمارے ساتھ رہیں گے، جج کے فرائض انجام دیتے رہیں گے، ہر سال اسی طرح ماشاءاللہ شرکت فرماتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں جناب وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خوش آمدید کہوں، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں مشہور معروف نعت خواں قاری شکیل نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گا آپ پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ چوتھے مہمان مشہور معروف نعت خواں محمد ارشد لودھی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ سلسلے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس سے قبل کہ مقابلے کا آغاز ہو میں وسیم بھائی سے ہر روز یہ تقاضا کرتا ہوں کہ چونکہ آنے والے بچے نئے ہیں اور بہت سارے بچے دیکھ بھی رہے ہیں، تو ہر روز کی طرح ایک بار پھر بتائیں کہ کن چیزوں کا بچوں نے خیال رکھنا ہے، اور یہ نتیجے جو آپ مرتب کرتے ہیں کن قوانین و ضوابط کو سامنے رکھ کے نتیجہ مرتب کرتے ہیں، تاکہ بچوں کو پہلے سے پتہ ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بچوں کو ہم یہ ہر روز ہی یادانی کرواتے ہیں کہ بیٹا ایک استائی اور ایک انترا آپ نے پیش کرنا ہے، درود شریف دن رات پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے، مگر جب مقابلے میں آئیں تو دل میں پہلے سے ہی درود شریف پڑھ لیں، اور آ کر ڈائریکٹ نعت سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے جس کلام کا انتخاب کیا وہ خالص نعت ہونی چاہیے، ٹھیک، اور معتبر شاعر کا کلام ہونا چاہیے۔ باقی ٹائم لیمٹ جو ہم ان کو دیتے ہیں اسی میں رہتے ہوئے انہوں نے کلام اپنا پیش کرنا ہے، اگر زیادہ ٹائم لیں گے تو ان کے نمبر مائنس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ باقی گنبد خضرا کے مکین کا جب یہ دل میں تصور کریں گے، کیا بات، سنہری جالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آقا کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ شرف پڑھنے میں بھی روحانیت ہوگی، اور اس کا ایک ہمیں سننے والے کو بھی مزہ آئے گا، ان کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہمارے ساتھ تہذیب احمد موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسی تیاری ہے آپ کی؟ الحمدللہ اچھی ہے، بھرپور تیاری ہے، جی جی، اور انشاءاللہ پر امید ہے کہ آج کے مقابلے میں آپ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ سر۔ جی بسم اللہ پیش کیجیے۔ حضور اللہ تہذیب احمد بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس بھی پیش کریں ساتھ ساتھ، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ تہذیب احمد نے ایک تو نعت کی سلیکشن بہت اچھی تھی اس کی، اور ایک تو یہ اہل زبان نہیں ہے، اور انہوں نے تلفظ بالکل کلیئر پڑھے، اور نعت جس طرح پڑھی جاتی ہے، نعت جو کہتے ہیں جتنی سیدھی پڑھی جائے اتنی اچھی ہو، تو انہوں نے ماشاءاللہ بالکل سکون سے پڑھا، جیسے بتایا تھا کہ آپ نے نعت کو نعت کی طرح
बगैर जगहों के पढ़नी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत सारी दुआएं इनके हक़ में, आगे जाके देखते हैं। वसीम भाई। जी, बड़ा मशहूर ज़माना कलाम सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब का इन्होंने कलाम पेश किया माशाल्लाह। और हम अक्सर महफ़िलों में इस कलाम को सुनते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस की हाज़िरी की तमन्ना करते हैं। बड़ा अच्छा पढ़ा और आवाज़ पर भी कंट्रोल था, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी बड़े एहसन अंदाज़ में इन्होंने निभाई और बहुत खूबसूरत टाइम लिमिट में रहते हुए इन्होंने कलाम पेश किया। माशाल्लाह। जी शकील भाई। माशाल्लाह तहज़ीब महफूज़ ने माशाल्लाह अच्छी कोशिश की है, लेकिन जब पहला अंतरा इन्होंने उठाया, अस्थाई को अंतरे की शक्ल में उठाया, तो जब ये वापस लौटें तो आखिर में थोड़े सुर से हटें ठीक और गिरफ्त भी इनकी कमज़ोर थी ज़रा सी ना। ठीक। जो ये गिरफ्त होती है वो कमज़ोर थी। दूसरा ये कि नात जब पढ़ी जाती है ना तो इसकी एक टाइमिंग होती है, कहाँ पे उसको छोड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, मतलब इतना सुस्त भी ना करे कि उसमें ज़्यादा ही सुस्ती आ जाए। अरशद भाई आप क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, मुकाबले के पॉइंट ऑफ व्यू से कलाम का जो सिलेक्शन था बहुत खूबसूरत था और मशहूर ज़माना कलाम है, और लेकिन जहाँ तक अदायगी का ताल्लुक़ है वो पूरे भरपूर तरीके से माशाल्लाह तहज़ीब ने उसको अदा किया है, लेकिन कुछ जगहों पे मुझे लगा कि जैसे तलफ़्फ़ुज़ में लफ्ज़ है ऐसा, तो इन्होंने कहा है ऐसा, ठीक। तो इस टाइप की हैं कुछ मामला, लेकिन ठीक है। ओवरऑल बहुत ठीक अच्छा है। पड़ा माशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो। तो आज सहरी की लाइव ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम है और ये हमारा आखिरी सेगमेंट नातिया मुकाबला कौन बनेगा सच की आवाज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हमज़ा अत्तारी। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारी है आपकी? मेहनत की है, बस अल्लाह पाक कामयाबी देगा। भरपूर तैयारी है? जी जी बिल्कुल। चलें बिस्मिल्लाह पेश कीजिए। मुझे खता का रिसा इंसान मदीने में रहे बन के सर
سامان مدینے میں رہے ماشاءاللہ محمد حمزہ عطاری بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جج صاحبان سے میں کمنٹ لینا چاہوں گا کہ محمد حمزہ عطاری نے ماشاءاللہ محمد حمزہ عطاری صاحب نے ڈاکٹر صاحب اچھا پڑھا انہوں نے، کلام کا جو نا وہ سلیکشن بھی ان کی اچھی تھی، نعت انہوں نے ایکسٹرا جگہ لگائیں، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اچھا اس کی جگہ انہوں نے اسٹارٹ سے لکھا مجھ، اچھا آواز میں تھوڑی سی ان کی لہر آ رہی تھی، آور علی انہوں نے بہت اچھا پڑھا، بہت ساری دعائیں ان کے حق میں۔ اعظم چشتی صاحب کا کلام انہوں نے پیش کیا، اور جیسے درویش صاحب نے کہا ایکسٹرا جگہ انہوں نے بہت لگائی۔ اچھا بعض ثنا خانوں میں قدرتی اللہ رب العزت نے یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں ان کے گلے میں کہ وہ ایکسٹرا جگہ لگائیں بھی، اور اگر خوش اسلوبی سے آ جائیں تو وہ اچھی بات ہے، اضافی اگر وہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کر سکیں، مگر یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جگہ کو پکڑ رہے ہیں، ایک بندہ بھاگ کے کوئی اپنی چیز حاصل نہیں کرتا، تو ان کی جو بہت جگہ یہ آؤٹ ہو رہے تھے، آستائی میں بھی آؤٹ ہو رہے تھے، انترے میں بھی آؤٹ ہو رہے تھے، اور آؤٹ ہونے کی جو بنیادی وجہ مجھے لگی کہ انہوں نے جو کلام جس انداز میں پڑھا جاتا ہے یا جس طریقے سے پڑھنے والے ثنا خانوں نے اس کو پڑھا ہے اس سے ایکسٹرا یہ اپنی کوشش کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے بالکل کہا سیدھا سا ہی تھا، مجھے خطا کار سا، اب اتنی سی سیدھی سی جگہ تھی، یہ اس میں بھی جگہ لگا رہے تھے، مجھے خطا کا، اتنی یعنی کہ کلاسیکل میں جانے کی ہم روز ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ جن کو ستارہ امتیاز مل گیا، جنہیں پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا، صدارتی ایوارڈ یافتہ ثنا خان، ان کے کلام بھی سیدھے سیدھے تھے، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، یہ سارے کلام امر کلام ہیں، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، یہ بھی سیدھا، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، تو میں ثنا خانوں کو روز کہتا ہوں کہ یہ بھی کلام پیش کریں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ثنا خان زیادہ کلاسیکل انداز لگائے گا، جگہ لگائے گا، اپنی کلاکاری اور گلے کی جو ہے نا وہ جگہ دکھائے گا کہ جی میں بڑا کلاسیکل پڑھتا ہوں، تو یہ جج جتنے بھی ہمارے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے یہ اس کو زیادہ نمبر دیں گے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب یہ بتا بھی رہے ہیں کہ جو نا آپ نے نعت کو بالکل سمپل انداز پڑھنی، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے لگانے سے خوبصورتی آتی ہے، اگر آپ کے گلے میں وہ جگہ ہے تو آپ لگائیں، اور دوسرا مجھے یہ حمزہ عطاری کا ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا سی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، جب یہ اسٹیج میں آئے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا تھوڑے گھبرائے میں، ان کی آواز میں تھوڑی گھبراہٹ سے تھی، جب یہاں پر آئے حضور پاک کا نام لے رہے تو پھر کس چیز سے گھبرانا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ نعت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ بچے یہ نہ سوچیں کہ بھائی نعت کا یہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، حسن نعت کا ہو رہا ہے کہ کتنی خوبصورتی حسن کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، تو یہ بھی چونکہ سیکھنے کے مراحل ہیں، اور جی سیکھنے کے مراحل ہیں، یہ بچے باقاعدہ کسی سے تربیت بھی نہیں لے رہے، تو ہم انہیں یہ خراج تحسین ضرور پیش کریں گے کہ چاہے اپنی جگہ لگا رہے ہیں یا جس انداز میں بھی پڑھ رہے ہیں، رات کے اس پیر میں ان کا یہ ذکر کرنا بھی اگر قبول ہو جائے تو عبادت۔ بالکل بالکل، اصل ہدف جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے جی کہ آپ کس طرح اس کو پیش کر رہے ہیں۔ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جگہ لگائیں، کلاسیکل پڑھیں، کوئی حرج نہیں، اور یہ دیکھیں جو میں جگہ لگا رہا ہوں وہ لگا بھی سکتا ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ لگا سکتے ہیں صحیح طریقے سے تو لگائیں، لیکن جو ان بچے نے حمزہ عطاری صاحب نے جو کلام پڑھا ہے، کلام تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور مقابلے کے لحاظ سے بڑا مناسب کلام تھا، لیکن مجھے تو ایسا لگا شاید اس انداز سے اس طرح سے ہی ہٹ گئے، جب انہوں نے سٹارٹ لیا تو اس طرح لیا ہی نہیں جیسے لیا جاتا ہے، پھر جب آواز اوپر جا رہی ہے تو وہ تو کچھ بہتر ہے، جب نیچے آ رہے ہیں تو سر سے ہی ہٹ جاتا ہے، پھر بے وجہ اس کو کھینچنا، کھینچ کے اس کو لمبا کر دینا، اور اب یہ نعت کا صحیح، بہرحال
ابھی بہت کوشش کی ضرورت ہے، ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ارشد بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب، حمزہ طاری نے جو کلام چوائس کیا تھا وہ کلام تو بہتر ہے بہت مقابلے پوائنٹ آف ویو سے، اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ میں کل سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی جو بھی بچے کمپٹیشن میں آ رہے ہیں وہ مقطع کے بغیر ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن حمزہ کی یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اس نے مقطع پڑھا ہے، لیکن اوورآل ادائیگی میں بہت کمزوری رہی ہے اور اس کے لیے بہتری کی ضرورت ہے۔ چلیں بچے ظاہر ہے وہ سن بھی رہے ہیں، جو باقی آگے مقابلوں میں تشریف لائیں گے تو ان کے سامنے بھی یہ تمام چیزیں جا رہی ہیں تاکہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں، اور جو بچے یہاں موجود ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں جو ابھی آنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مرحبا سحری براہ راست نشریات آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے، اور آپ کا خیر مقدم کہ کون بنے گا سچ کی آواز میں اس وقت موجود ہیں امیمہ شہزاد، جو بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گی۔ کیسی تیاری آپ کی؟ بہت اچھی، بھرپور تیاری انشاءاللہ۔ بسم اللہ پیش کیجیے۔ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول۔ ماشاءاللہ امیمہ شہزاد بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی۔ میں گزارش کروں گا سجاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ امیمہ شہزاد نے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کلام کا آغاز بھی بڑے اچھے انداز میں کیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی نعت یا مقابلے ہوئے اس میں لگ رہا تھا یہ بچی نے جو نا نعت پوری تیاری کے ساتھ آئی ہوئی، اور بالکل سکون کے ساتھ انہوں نے نعت پڑھا اور بالکل خالص طریقے سے نعت پڑھی نے۔ ان کے حق میں بہت ساری دعائیں آقا صاحب۔ جزاک اللہ۔ کیا کہنے، ام حبیبہ ہماری بڑی ملک پاکستان کی سرمایہ نعت خواں، ان کا پڑھا ہوا کلام انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور جو سکیل تھا، جو ان کی شروعات تھی، اسی سے لگ رہا تھا کہ بڑی بھرپور تیاری سے آئی ہیں، فیلنگ کے ساتھ، عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کر، اور بڑی لگن کے ساتھ انہوں نے کلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ امیمہ شہزاد نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا، بڑی لگاؤ کے ساتھ، محسوس ہو رہا تھا کہ تیاری کے ساتھ آئیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ارشد بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب، امیمہ شہزاد نے خوبصورت کلام کا سلیکشن ہے، اور یوں اگر کہا جائے کہ ان کی جو ابتدا تھی اور انتہا تک کنٹرول تھا کلام پہ ماشاءاللہ، اور یہ کہہ لیجیے کہ ایکچوئل فیلنگ جو تھی وہ کلام کی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت اچھا پڑھا، ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ جزاک اللہ۔ یقیناً جس طرح نعت خواں کو نعت پڑھنی چاہیے، عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو، عشق میں ڈوب کر، پھر وہ سادگی بھی ہو، ماشاءاللہ انہوں نے وہ نظر آ رہا تھا سادگی کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ اور باقی نعت خواں حضرات سے بھی ہم یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اور خاص کر یہاں پہ آ کے بعض بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو جیسے آپ اکثر جملہ کہتے ہیں وہ دوبارہ کہیے کہ کس طرح پڑھیں
کہ آپ آنکھیں بند کریں اور آپ مدینہ شریف گنبد میں موجود خضرا ہیں. کا تصور رکھیں، جی. سنہری جالیوں کو ذہن جی. میں رکھیں، سبحان اللہ. اور ہم اپنی رداد جیسے ایک وہاں پیش کر رہے ہیں. بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی تمام چیزوں کے اصول کے لیے اپنی ماں کے آگے روتا ہے. ہاں ہاں ہاں. تو یہ وہ دربار ہے جہاں پہ ہم اپنی ساری آپ بیتی دل کی آوازیں، دل کی جو ہمارے حال ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور وہیں سے صدقہ ملتا ہے. واہ. اور یہ سارے بچے جیتے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سرشار ہو کر عقیدتیں پیش کرتا ہے. بلال حبشی تھے، واہ. دیکھیں ان کی عقیدت کتنی تھی کہ حضور جب معراج پہ گئے تو عرش معلیٰ پہ ان کی آہٹ قدموں کی آ رہی ہے. کیا بات. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق تھا جس کی وجہ سے انہیں مرتبہ ملا. زبان میں لغنت تھی، صحیح تلفظ کی ادائیگی بھی نہیں تھی، مگر جی. قبول بارگاہ میں کتنے تھے. اچھا تو یہ بچے بھی لاہور میں اس وقت اذان فجر کا وقت ہوا. چاہتا